دی پابندی کرے، خدا رسول دا ادب کرے، ای کنو وڈی ولایت بائی کوئی کہنا۔ ولی ہوندہ ہوئے جن دے اندر ادب ہوئے، سنجان ہوئے، پہچان ہوئے۔ اور الحمدللہ والحافظ صاحب دے بھائی بھی، برادران اور اولاد بھی دین دی خدمت وچ مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دے صدقے میرا آمنا تے توارا باونا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ میں آیت پڑھی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ فرمائے دے کیا تو حقوں اللہ دا بخش دیونا پسند گئے نہیں؟ بخشن والا فرمائے دا پہ کیا میرا بخش دیونا تو کو پسند گئے نہیں؟ بخشش دے دروازے کھلن، مغفرت دے دروازے کھلے ہیں، رحمت دے دروازے کھلے ہیں۔ ویسے تو ہر گھڑی ہر لمحہ کھلے ہیں، لیکن اگو جڑا مہینہ آنا پہ رمضان شریف دا او دا والبہوں زیادہ برکتہ نال پہ آندے، زیادہ رحمتہ نال پہ آندے۔ شعبان المعظم دی اپنی شان ہے کہ رمضان شریف کا استقبال حضور خود فرمے دیا کہ رمضان شریف دی آمد دی مبارک کو سید الانبیاء خود صحابہ کو دے دیا۔ حضور فرمے دیا جاءکم شہر مبارکن، تو آدھے کول برکت والا مہینہ آگئے۔ اور برکت والی جہاں بیٹھے ہوئے، درباری سامنے، مسجدی سامنے ہے، ماحول بھی سونا ہے۔ اللہ فرمائے دے کیا میں رب دا بخش دے ہونا تو آپ کو پسند گئے نہیں؟ مطلب ہے کہ تسا میں کنو بخشش منگو، مغفرت طلب کرو، میری بارگاہ حاضر تھی وہ، سربہ سجود تھی وہ، جیڑا بخشش کی تے آسی میں ربوں کو بخشنے۔ یہ بھی ہون ایک بخشش دا سامان ہے۔ یہ محفل آونا، چنگا کا نہیں سننا، اچھا کا نہیں سننا۔ تو آنے تھے میرے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اون بندے کو بشارت ہوئے قیامت آنے جہڑے جیندے نام اعمال اچ استغفار بہوں ہو سی۔ اللہ کنو جڑا بخشش منگداری ہے، توبہ کرنے داری ہے، معافی منگداری ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک بندہ آگے، یا رسول اللہ میں گناہ کی دے، میں کیا کی دے؟ سرکار فرمائے ارجع، لوٹ ون، واستغفر اللہ، اللہ کو بخشش مانگ، وتوب الیہ، توبہ کا۔ بندے نال حضور ناراض نہیں تھے، نہ تھاپ ماری ہے، نہ چاٹ ماری ہے، نہ غصہ کی تھے۔ رحمت للعالمین دی شان دیکھو، ایدی وڈی بارگاہ بندہ آدھے عرض کریں دے، یا رسول اللہ میں گناہ کی دے، میں کو سزا دے ہو۔ سرکار فرمائے دے لوٹ ون، مطلب ہے جو اپنا گناہ میں کوئی نہ دس۔ ان کا لوگ چسکے گھندن نا، کئی بیان کرنا لے بیان کرنے دے چسکے گھندن، تو میں ایک کام کا دیتے دے ایک کا دیتے، کئی بار سنن والے چس گھندن۔ لیکن سرکار نے فرمایا لوٹ ون، وال ون، اللہ کی لوگ بخشش طلب کر، توبہ کر۔ دوسری مرتبہ انہاں والی قرار کی تھا، تیسری مرتبہ والی قرار کی تو نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھے، آپ نے فرمایا ہون اگر تین چوتھی مرتبہ آکھیا تو حضور تے کو سزا ضرور دے سن۔ انہاں چوتھی مرتبہ ہی آخری تھا، آکھیا ہی بس جو دنیا چ میں کو سزا مل ونجے جیڑا گناہ میں کی دے، میں آخرت دے عذاب کی نو بچ ونجے۔ بس سرکار حکم دیتا گھن وجہ کو میدان راجم کرنے کو راجم کر دیتا گیا، اور والوں دی توبہ جڑی قبول تھی اوندا اعلان ہی خود نبی سے فرمایا۔
یہ میں آپ تو سبحان اللہ جی بات ہی ہے زبردستی نہ میں کھامڑی گئے نہیں، کیونکہ بریلوی سے فرمائے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ حضور بخشوا دے راضی ہیں، نبی صحیح بخشوا دے خوشن۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان کیا عطا فرمائی ہے، رحمت للعالمی آمد بشان پاک تو، خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ تو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ حق کیا دے۔ یہ ایک بے بندے دا ذکر ہے حدیث پاک ہے، عرض کرنے دے یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما، میں ایک بہت بڑا گناہ کیتے، عظیم گناہ کیتے۔ اور سرکار ناراض نہیں تھے، میں پہلے جو کجھا ہی نہیں بجایا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا جو میری اکھی کو روٹر تھی بن یا میری بارگاہ جو نکل بن۔ بندہ دے یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما فہل لی من توبۃ، کوئی میرے واسطے توبہ کا رستہ ہے، کوئی بخشش کا سامان ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں، تیرا پیو ماں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہے نبی سال تھی گئے، تو ہے فوت تھی گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا من خالتن، تیری ماسی ہے؟ یا رسول اللہ جی ہاں میری خالہ ماسی زندہ ہے۔ فرمایا وج ماسی کی خدمت کر، اللہ تیرا عظیم گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ معلوم تھیا والدین کی خدمت کرن نال وڈے گناہ ہی معاف تھی دن۔ اور یہ جڑی توبہ ہے نا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے جیڑا بندہ اپنے گناہ دوتے نادم تھی بنے، شرمندہ تھی بنے، توبہ کنوئی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں دی توبہ قبول فرما گئے۔ اور سورت جڑی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، سبحان اللہ، اے جہلے نازل تھئی ہے نا، سبحان اللہ، اور ان دے اندر والبخشش کا ذکر ہے کہ بخشش منگو، اللہ کی تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ واہ واہ، یہ کو نیند نہیں بیٹھی ہو سونپ ہو گئے، جیڑا جاگدا بیٹھے مجھے کی خطاب ہے۔ یہ دول حافظ خادم صاحب کو پتا ہے نا، جیڑے سیر سجدے چ رکھ دے، یا قاری صاحب بیٹھن، باقی حضرات بیٹھن، جیڑا بندہ سجدے چ سر رکھ دے اللہ دی بارگاہ توبہ کرے دے، بخشش منگ دے، معافی منگ دے، یہ دولوں دی پیشانی کو پتا ہو دے کہ پیشانی دے وچ کتنی لذت آوے دی ہے۔ ایمت علامہ اقبال دیا کیا کبھی آئے حقیقت منتظر، نظرہ لباس مجاد میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ایک بندے عرض کی تھی نا سرکار دی بارگاہ، یا رسول اللہ میں جنت جی تو ڈر لے ہوا۔ آپ نے فرمایا سجدے بہوں کی دے گا، سجدے زیادہ کی دے گا۔ تو قرآن کے اللہ فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی حمد دی تسبیح کرو۔ اچھا ہون دا کئی بندے نا او بڑے بڑے وظیفے دیتے رہے، بندے کو پاگل کرنے کی ہے، یہ چیز ہے تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ 10,000 مرتبہ پڑھیں، وہ اپنی جان چھڑاوان واسطے وہ بیاں کو اتھیں تو میاں ای کر ای کر ای کر۔ بے شک سارے عمل اچھے جڑے ہیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن سرکار کا دسیا ہوا جڑا وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایک دم مختصر ہے۔ اچھا دوجا حضور نے فرمایا 33 دفعہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، 100 دا ہندسہ پورا کر گیا، اللہ اکبر۔ اور یہ کو تسبیح فاطمہ بھی سرے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین ازواج مطہرات کو بیویاں کو فرمایا کہ رات دائی کو پڑھ دے سوچا کرو،
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اچھا دیکھو جو کدھر لگ دے پڑھ دیں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, زیادہ وقت نہیں لگتا. ایک عورت سرکار کی بارگاہ سبحان اللہ حضور دے گھر آئی بیٹھی آئی, نبی سے گھر آئی بیٹھی آئی عورت. سرکار جو ہے نا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو فرمایا من حاضر یہ کون ہے؟ بی بی عرض کی دیا رسول اللہ اے او عورت ہے جو ساری رات عبادت کریں گی, ساری رات عبادت کریں گی. اچھا سرکار سن دے نا, توجہ ہے تو نہیں, یہ بندے ہی نہیں آنے پہ جڑے بال آنے پہ نہیں آنے پہ, آپ سن دے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیتا, تے حکم کیا دیتا؟ اللہ اکبر. فرمایا جتنی طاقت ہوئے اتنی عبادت کرو, جب تک تمہاری طبیعت جو ملال نہیں آتا, یعنی عبادت کریں طبیعت جو اکتاہت پیدا تھی ونجے, تھکاوٹ پیدا تھی ونجے, اباساں دے نیندر شروع تھی ونجے, نفلی عبادت کی گال پیا کرے نا. یعنی سرکار نے فرمایا جتنی رب تو کو طاقت دیتی نے اتنی عبادت کرو, جب تک تمہاری طبیعت ملال نہیں آنا اللہ ملال نہیں کرے گا. لیکن جب تمہاری طبیعت کی ملال آوے اللہ تعالیٰ ملال فرمے دے جو میں کوئی اتنی طاقت نہیں دیتی, ہمت نہیں دیتی, بس جتنا پڑھ چکے اتنا کافی ہے. مثلا عشاء کی نماز پڑھ دے, اگر کوئی بندہ 2 رکعتاں پڑھ سکتے, کوئی 20 پڑھ سکتے, اچھی صحت نال سونی طبیعت نال اگر کھڑا رہے باویں 100 رکعت نماز نفل ہی پڑھے, لیکن آرام ضرور کرے, آرام ضرور کرے. سرکار نے فرمایا والے نفس کا علیہ کا حقن, تیری جان دا بھی تیرے ہوتے حق ہے. تو سرکار نے عورت واسطے حکم فرمایا جتنی اللہ نے تو کو طاقت اتنی اتنی عبادت کرو, اور طبیعت جو اکتاہٹ پیدا تھی ونجے ملال آ ونجے تو بس وال عبادت کو روک لو, آرام کرو. حتیٰ کہ فجر دا جڑا دو سنتا پا پڑھ دیں, فجر دی نماز دیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں حضور فجر دا دو سنتا پڑھ دے کچھ دیر سن پونے آن, کچھ دیر آرام کرے دیں. اللہ اکبر. ویسے تو پہلے اے آپ دی عادت مبارک ہے ساری رات کھڑے رہا دیں, ساری رات عبادت. دیوالے سورت مزمل نازل تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ادھی رات عبادت کرو, یا ای کو کچھ گھٹ کرو یا ای کو کچھ زیادہ کرو, تو آپ کو اختیار ہے, لیکن آرام ضرور کیا کرو. آرام ضرور کرو. ساری رات عبادت واسطے اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیتا. عبادت او قبول ہوئے جیندے وچ حب رسول ہوئے, جوان اتنی عبادت کرو. میں کیونکہ یہ حدیثہ جب میں پڑھتا نا, میرے لئے ایک بندہ ہے عمرے دے مکہ شریف مدینہ شریف رات نہیں جاگنا شروع کر دیتا. میں ان کو آگے کچھ دیر آرام کر گیا, عبادت ہی کرو, زیارت ہی کرو, آرام ہی کرو. بہرحال کو آرام نہ آیا, وہ اپنا پروگرام جاری رکھیا. وال جو آیا نا بخار 8 جہاڑے بسترے دے, جلے 8 جہاڑے بسترے دے سوچے نا, وال میں انہوں کو یاد نہیں آیا. میں کہا اگر آرام کرو ہے نا, ذرا سکون کر کے نوا, تو اے 8 جہاڑے توڑے ضائع نہیں میں دے, کیونکہ بیمار بندہ تھی وجہ اللہ برابر ثواب دے دے. لیکن جڑی با جماعت نماز ہے وہ تو گئی, جڑا حرم دے اندر ونجنا ہے وہ بھی گیا. عبادت اتنی کرو. سرکار کا فرمان ہے خود کہ میں جو تو کو حکم لے وا مستطاعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہوئے تو ساؤں دے مطابق عبادت کرو. ایک بندہ نماز کھڑتے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھے پڑھے, بیٹھے نہیں پڑھ سکتا, سامنے پڑھے, اشارے دے نال پڑھے. بہرحال جتنی طاقت رب نے دیتی ہے نا, ان تو سا جی میں بیٹھے ہوئے نا, میں چلے
جے دی جی میں طاقت ہے ہر بندہ اپنی طاقت دے مطابق بیٹھے. سبحان اللہ. کئی بڑھڑے ہمت نالی بیٹھے باویں بائے نہیں سکتے والی بیٹھے. بعض بندے ہو جے بھی ہونے محفل بائے نہیں سکتے، لیکن میرے تمہارے پیارے نبی اتنے مہربان ہیں. حضور خود فرمائے کہ میں جلے نماز پڑھے نا میرا ارادہ تھی دے نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن میں جلے دیتا میرے پیچھو بڑھڑے کھڑن بیماری کھڑن تے عورتاں بھی ہوئے سرکار دے نال جماعت نال نماز پڑھ جان. تے سرکار فرمائے جو عورت دا اگر بال رو پیا تے اے نماز کھڑی ہوئی اڈو بال دا رومن سنیو سو ایندہ دل دا اپنے بیٹے دی طرف ایسی گھبراہٹ پیدا تھی سی. تے سرکار فرمائے میں ہی وجہ کنوں بڑھڑیاں دی وجہ کنوں بیماراں دی وجہ کنوں انہاں عورتاں دی وجہ کنوں نماز کوئی ہلکا کر لینا. ایک بندہ امام بھی شکایت چاہ دے گیا حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ سارا امام صاحب کو لمبی نماز پڑھے دے. سرکار نے وہ پیشی لا دی تھی حاضر تھی گئے. آپ نے فرمایا تسا موتا نفرون ہی وے لوگوں کو نفرت نہیں دے میں نماز گرو نماز اتنی زیادہ لمبی نہ پڑھاؤ. بندہ کلے ہوئے بھاویں سورۃ یاسین پڑھی رکھے اگر کلے پڑھ دے پہ جتنا لمبا کرو یہ دوال قاری صاحب بیٹھے نا مسئلہ جان دن علماء جان دن حافظ صاحب کی میں نہیں نہ سمجھو یہ قاری صاحب بیٹھے ماشاءاللہ جڑا امام مسجد جنہ مسجد نہ تعلق ہوئے ان کو مسجد دی ہر چیز دا پتہ ہو دے کہ مسجد بجنا کی میں ہے نماز پڑھنی کی میں ہے پڑھاوڑی کی میں ہے. اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہے فجر دی نماز پڑھا دے حضور مقتدیہ در منہ کر باندھن مقتدیہ در منہ کر باندھن فرمیدن حل فیکم مریض حضور سوال کرے دن تواڈے کوئی مریض ہوئے تو میں اودی عیادت کر. بیمار بندے دی یہ شان ہے. سنن والے کو میرے تھا بیٹا حدیث سن دے سبحان اللہ کی سبحان اللہ. کتھا رہ گئے اللہ اکبر فجر دی نماز پڑھا دے سرکار مقتدیاں دے منہ کر باندھن وال سوال کرے نا حل فیکم مریض ان کو تواڈے کوئی مریض ہے میں اودی عیادت کراں. حل فیکم جنازتن کہنا کوئی جنازہ ہوئے تو میں کو دسو میں اوندا جنازہ پڑھاواں یا اوندا جنازہ پڑھا. اللہ اکبر تکلیف دی حالت ہے ہن میں جیسا بیٹھا ہی میں بڑے بوڑھے ہی بیٹھن تے بوڑھڑیاں دی رعایت ضروری ہے سمجھ بیٹھے. اچھا ای محفل دے اندر نوجوان ہی بیٹھن ینگ مین ہی بیٹھن بڑی عمر والے بیٹھن چھوٹی عمر والے بیٹھن. اور ایک حدیث میرے آقا توارے تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرے ہوتی 40 سال دا تھی وجہ کتنی مرے 40 سال دا تھی وجہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کوہر جزام برس دی بیماری کو بچیں دے محفوظ کریں. اور جلے 50 سال دا تھی وجہ اللہ تبارک و تعالی لین اللہ حسابہ اللہ دا حساب آسان کر دے اللہ دا حساب آسان کر دے. جلے 60 سال دا تھی دے اللہ کو اپنی طرف انابت عطا فرمے دے کہ ہن میری طرف دیکھ میری طرف آ میری بارگاہ حاضر تھی. اور جلے 70 سال دا تھی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبہ اللہ و احبہ اہل السماء اللہ بھی اودے نال محبت کرے دے آسمان والے فرشتے ہی محبت کرے. اور 70 سالہ نال خدا اتنی محبت کرے کہ 70 سالہ حالی بھی داڑھی کو ڈیڑھا ہوتا ہوئے ایسی تلے آجا دی گالی بھی کرے نا کیونکہ کئی ینگ مین اعتراض کہیں دے کہنی میں سنت رسول دا فائدہ پیا دیتے ہیں. یعنی جیڑا بندہ 70 سال دا تھی گئے اجائی اوکے ہی شاید امید رکھ دے کیا وہ دنیا ہمیشہ رہنا چاہتے جیدے واسطے نبی کریم دی اتنی وڈی بشارت ہوئے حضور فرمائے اللہ بھی وہ دے نال محبت کریں دے آسمان دے فرشتے محبت کریں دے
تے اون بندے کو بھی چاہیے ہے کہ خدا دا حیا کرے. اچھا ول ہوں ڈاڑھیاں دی کٹیں گی بڑی عجیب آ گئی ایسی اور جی کہ سنت رسول جی نا سنت رسول ڈاڑھی رکھواونا ہے اور رکھواونا ہے سنت مطابق. حافظ خادم صاحب دے ڈار گرو نا بھئی حافظ صاحب کیا آپ سے میرے ڈار گرو ہی نا کہیں پیر دے ڈار گرو ڈاڑھی نہ رکھواو. سرکار کو خوش کرنے نماز پڑھنی ای واسطے جو میرے نبی خوش تھی تھے, روزہ رکھنے ای واسطے جو میرے آقا رسول اکرم خوش تھی تھے, مسجد ای واسطے وجنے جو حضور خوش تھی تھے. میں پرسوں ہیت جا گیا ایک بندہ آپ ہی عمرے دے میں پہ اپنے پوتر کو کی دی ویدے. اچھا ایک بندے کو پوچھے ہے کتنے پیکج نال ویدے پہ وے, وہ آگے تھی 5 لاکھ نال. وہ آگے یار اتنے پیسے اتنے پیسے نال پہ ویدے وے. اگو بندہ خیر ایماندار ہے, وہ جڑا جملہ بولے نا میرے ہاتھ ٹھار دی بس وہ مجھے لے آکے نا ایسی 5 لاکھ نال تو 5 لاکھ بھر دے ویدے پہ وے. انہاں کے ایدہ حرم شریف روض پاک دی زیارت دی ایک نظر دا مول ہی کہنا. سبحان اللہ ہونا کہ جنہ دا دل چھرے, کیونکہ جنہ دل اٹھر دینا اندروں ٹھرانا لے بھر دینا. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نا روض پاک دے حضور دے دربار شریف دے سامنے, بریلوی صاحب جب روض پاک دی زیارت کی دی نا تے نجدیاں کو بھی دے دھیان, نجدیاں دے کردار ہی دے دھیان. بریلوی صاحب یہ فرمایا یا رسول اللہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج, یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے. سارے مرشد کریم حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ روضے پاک دے سامنے بنو نا تے محبت اللہ دے اپنے رنگ ہے تے جڑے بے ادب ہیں نا کیا ہے بلا وہ جڑے بے ادب ہیں وہ کیا کرے سن کوشش کریں نا روضے پاک کو کانٹ کر دے باونا یا لوگاں کو ای طرح بلہاونا جو روضے پاک دا ادب نہ تھی وے. جن دے اندر حیا ہوئے نا حیا وہ اپنی ماں دی 4 پائی کو بھی ادب نال چم دے. جیڑی 4 پائی دے ابا بیٹھا ہوئے ہوں دا بھی حیا کریں دے جو ای 4 پائی دے میرا والد بیٹھے, یا جیڑی کرسی دے بیٹھا ہوئے. یہ ایسے بندے بھی ہیں بدبخت جیڑے روضے شریف کی طرح منہ ہی نہیں کرنے دے, لیکن بعض ایسے ہیں جنہ دے منہ صرف ہنوی سرکار دی طرف رب بڑے بھی سرکار بستے ہیں. جی میں کہ سارے مرشد کریم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہون تسا آپ دی شان سن دے ٹھر دے بیٹھے ہوئے تے روضے پاک دے سامنے بنو نا مواج شریف دے سامنے تے مواج شریف دے سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صافت خود ہی کھڑے آنا جیڑی صافت غلام زیارت کریں دے کھڑن تے پیر صاحب فرمایا انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لاکھ واری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت بکان دیاں تے شالا آمن وطوی او گھڑیاں انہا بردیاں مفت بکان دیاں تے لہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک وکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. پیر صاحب گال کی دے انہا بردیاں مفت بکا دیا دے اور والا گا ایوے سیدھا پہ ونجو خواجہ فرید بولو. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرمائے نا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تم مفت بکا دڑی ہاں تے جڑے 40,000 گھندے نات پڑھانا میں نے
50,000 فکس کریں، ₹1,00,000 فکس کریں، وہ نوٹ گھولنا نہیں کھڑے ماشاءاللہ۔ ایک بندہ 40 سال حدیث پڑھائی بیٹھے، اون دی او قدر کہنی 40 سال کی عالم جڑا ہوندے نا، عالم بظاہر نظر آنے چیویں عالم ہوندے، ان دی باڈی ہوندی، ان دا جسم ہوندے، لیکن عالم جڑا ہوندے نا ایک لائبریری ہوندی ہے، عالم ایک کتب خانہ ہوندے۔ عالم کو یہ عام چیز نہ سمجھو، سرکار نے فرمایا عالم دے واسطے سمندران دے اندر مچھاں بخشے دی دعا مانگ دیں، عالم دے واسطے درختان دے پتے دعا مانگ دیں، عالم دے واسطے ایک قبیلہ ایک چیوٹیاں بھی بخشے دی دعا مانگ دیں۔ ہووے عالم میں چھڑن والے دی محبت لے دا بیٹا، حافظ صاحب کی محبت میں کو یاد کریں دیں۔ نبی کری ہونا پا جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے ہی ایک دا حضور چاند ہے میرا ہر امتی قرآن دا حافظ ہو۔ میں کل کی ہم بہاری دنال گڑھے موڑ دنال ہے چک کے اتھا گئے، محفل ہے بندہ اپنے بیٹے دی شادی کرے نا پہ، اچھا اتھا ایک بزرگ میں کو ملے محفل دبال، بالکل سفید ریش چٹی لاڑی، کم از کم دی عمر 70 سال ضرور ہو سی۔ تو بندہ میرے کو آکے سی اس پیسے میں 6واں سپارہ حفظ کرے نا، وہ آگے دی میں 6واں سپارہ حفظ کرے نا پیا، میرے رہاں ٹھر گئے۔ یار اللہ تعالیٰ دی اتنی مہربانی کہ 70 سال دی عمر تھی گئی، ہو سکتے ہی گروہ بھی اٹھتے ہو گئے۔ اچھا ہوں دا استاد نال بیٹھا ہو یا ینگ مین ہے، نوجوان ہے، اگر سی میرے استادہ کو آنکھو میرے تے سختی گھٹ کر، میں والوں دے استاد کو تھوڑا جہاں لیکچر بھی تھا، جو 23 سال قرآن پاک نازل تھے۔ کتنے ایسے 23 سال تھے، تُسا ڈنڈ کے مار دے 3 سال ختم کرواؤ، یا سوٹیا مار دے 4 سال ختم کرواؤ، پورے ذخیرہ حدیث چلے گرو۔ 23 سال حضور دوتے وہی نازل تھے، نبی سے صحابہ کو پڑھایا ضرور ہے، لیکن کہیں کو تھپ کہہ نہیں ماری، کہیں کو چاٹ کہہ نہیں ماری، کہیں کو بجا کہہ نہیں مارا۔ سنتے بڑے قرآن پاک دی جڑی عظمت ہے نا، قرآن پاک دی جڑی عظمت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ استاد در کا ضرور دے وے، تربیت ضرور کریں، اگر کوئی غلط حرکت کریں دے، غفلت کریں دے، ان دے ہوتے ان کو سزا بھی ضرور دے وے۔ لیکن میرے ڈاڑے سے حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات کی لکھے، اگر استاد زیادہ مرے سی قیامت علیہ جہاڑے انہیں مواخذہ دی تھی۔ 23 سال قرآن پاک نازل تھے، کہ اگر کوئی بندہ 23 سال حفظ کر گئے، یہ بھی آپ سے سبحان اللہ۔ جنہاں کو قرآن پڑھن دا شوق ہے، دیکھو رمضان شریف آدھا پہ ہر پاسے حافظ جڑے نا، جنہاں قرآن پڑھنے تو جنہاں قرآن پڑھا بڑھے، جنہاں مسلح پڑھنے تو جنہاں مسلح سننے، انہاں دے وچ حال چل مچی پئی ہے۔ وہ ایک ختم نہیں کرے دے قرآن دا، کئی مرتبہ دور، کئی مرتبہ۔ اور الحمدللہ میں اپنے والد صاحب حضرت سید حافظ محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ محرابہ شریف تراوی دی نماز خود منزل جیڑی پڑھے نا، اتھا پڑھ دے والا اپنے ڈاڑے سیندھی مزار دے پڑھ دے ہم، اوہا منزل تراوی تو بعد نفلیت پڑھ دے ہم، والوہا منزل اپنے ڈاڑے سیندھے والد صاحب دی مزار دے 21 رات دے اندر، اور نیوں دا قرآن مجید سبحان اللہ ساری دیوار۔ آج دا پیر جڑا ہے مسجد لب دے نہیں اللہ ماشاءاللہ قسمت والے، لیکن انہاں کو جڑا بندہ فجر دی نماز کی نو پہلے یا فجر دی نماز کی نو بعد ملن ونجے ہاں تو مسجد مل گیا۔ اور مسجد جو حافظ ہے مسجد بیٹھے ہوئے قرآن چاہتی بیٹھے ہوئے، قاری سے بیٹھے ماشاءاللہ قرآن پڑھیں دے بیٹھے، اور کیا پتا انہاں 5 سپارے پڑھیں، 8 سپارے پڑھیں، 10 سپارے پڑھیں، لیکن جیڑا بندہ 2.5 گھنٹے مسجد باندھے، اشراق کی پڑھ دے اٹھی جے، چاش کی پڑھ دے اٹھی جے، کم از کم 7-8 سپارے منزل دوں لازمی پڑھی ہو۔
اچھا جہاں آج پڑھی بیٹھے وہی بڑا خوش نصیب ہے، جائے قرآن کی زیارت کی دی وہی بڑا خوش نصیب، وال اپنی اولاد کو جرا پڑھاوے۔ اگے جڑے لوگ ہیں نا پرانے زمانے کے اندر، میں ایک بزرگ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے ملفوظات لکھے کہ سارے دور دے جڑے امیر لوگ ہیں نا وہ قرآن دے حافظ دی عالم دی مٹھی بند بن دے خدمت کرے دیا، تاکہ حافظ صاحب باہر روزی کماون کی دے ایڈے اڑے نہ نکلے، نہ ہی دی توجہ دولت دی طرف بنجے، دولت ہی دی مٹھی چھوئے تے قرآن ہی دے ہاتھ چھوئے، دولت ہی مٹھی چھوئے قرآن بھی۔ حضرت شیخ سعدی صاحب فرمائے نا یکیرا شب و روز مصحف دست، ایک وہ بندہ سویر شام جد ہاتھ قرآن ہے، یکیرا شب و روز مصحف دست، یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست، ایک شراب خانج مست ہے، ایک حرام اچ مست ہے، تو ایک بندہ قرآن اچ مست ہے۔ یہ جڑا بہر رنجینہ جیسے پہ نا یہ دامنے تے باقی جتنا چیزہ بھی ہیں جڑے شریعت کی روح ہٹتے ہیں انہاں دی کوئی قدر و قیمت گئے نہیں، کہ جتنے نیٹ دے تے صورتاں چل دیا پہن کوئی انہاں دی قدر و قیمت گئے نہیں۔ اصل جڑی تواڈی ویڈیو ہے وہ مسجد وچ بھری ویندی ہے، قیامت والے جہاڑے دکھایا ویسی کہ تساں نماز پڑھ دے پیا، قیامت والے جہاڑے دکھایا ویسی کہ حافظ خادم صاحب نے محفل بڑھائی ہے، تسا مجلس سے جائے بیٹھا ہوئے، تسا قرآن دی آیت سنیے، تسا حدیث سنیے، تسا سرکار دی نعت سنیے، اور نام اعمال جنے مل سے نہ سجے ہاتھ دے وچ بندہ اپنے نام اعمال پڑھ دے اکسی، یہ تک چھوٹی موٹی کوئی ایک گال ہی نہیں چھٹی بھائی۔ یہ ہن نیٹ دے اوتے پوری دنیا دے اندر تہاڈی تصویراں ویجا پین، تواڈے کردار ہی ویندے پین، تواڈے شکلاں صورتاں ہی ویجا پین۔ ماشاءاللہ ہن جڑے بزرگ بیٹھن وچ نمازی بیٹھن یا نماز پڑھدن تے نمازی دی جڑی شکل ہوندی ہے، انجینئر کو انجینئر دا پتہ ہوندا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر دا پتہ ہوندا ہے، نمازی کو نمازی دا پتہ ہوندا ہے، قرآن دے حافظ کو قاری دا پتہ ہوندا ہے کہ قرآن دا کتنا ماہر ہے، تے جڑے بندے جو ہوئی کوئی شے نہ ہے۔ آج جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھی بیٹھے، جائیں آج فجر دی نماز پڑھی ہے، نبی سی فرمائے جڑا فجر پڑھ گندے طیب النفس ہے وہ ساری جان پاک ہے، تے جڑا فجر نہیں پڑھتا وہ خبیث النفس ہے، جڑا فجر پڑھے وہ طیب النفس، جڑا فجر نہیں پڑھتا وہ خبیث النفس۔ اور سرکار نے فرمایا جڑا میں فجر دے اثر دی ضمانت لے میں محمد مصطفیٰ کو جنت دی ضمانت لے۔ اور کئی امیر کبیر لوگ ہیں نا وہ حافظہ کی خدمت کر دے احسان سمجھ دے رہے گا۔ میرے کو ایک بندہ لاہور دا فون پیا کرے سی، میں ہی بندے نال اتنا احسان کی دے، ایک کی دے پتہ نہیں کیا کچھ کی دے، لیکن وہ بندہ میرا احسان نہیں منے گا۔ میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا فرمایا، میں کو ایک آیت سنائی، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اللہ فرمائے دے احسان جتلا دے تے یہ اذیت دے دے اپنے صدقات کو خیرات کو باطل نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں تیرے تے احسان کی دے، احسان کی دے بھائی میں سمجھتا ہے کہ انہوں رب کروائے تے جائے تے کو جدا دے بنی ہے جاتا ہوتے کو بدلہ نہ دے بے، جیڑا بدلہ دے بے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ خرچ کرے دے، مسجد دے خرچ کرو، مدرسے دے خرچ کرو، علماء دی خدمت خرچ کرو، اور مسجد دا بن گئی نا سی دیکھو، لیکن مسجد دے جگہ چار بندے ہی نہ ہوئے، مسجد کیا سی وہ مسجد بڑے بڑے مسجد تعمیر کیا کھڑے ہزار بندے دی گنجائش ہے، لیکن بندے ترائے کھڑے ہوئے، بعض جہی چار بندے کھڑے، بعض جہی بندے لبدے نہیں، کوئی اذان دے بڑا رکھا نہیں، لیکن آج میں دے تھا بیٹھا تو سب چھڑ دے بیٹھے ہوئے، خوشی تھی دے بیٹھے ہوئے، عید دربار دے بیٹھے ہوئے، حافظ خادم صاحب موجود ہیں، اور الحمدللہ حافظ صاحب دے دل دے اندر جذبہ اثار بھی ہے، محبت بھی ہے، بغیر خوش آمد میدہ بھی ہے، کوئی لالچ کہہ نہیں، کوئی تمہ کہہ نہیں، کوئی حرص کہہ نہیں۔ کیا مقصد ہے کہ دین دی سر بلندی ہو، قرآن پاک جے کو سب پڑھ دے ہیں، وہ جنہ ایک لانتی کافر نے قرآن کو بہا لئیے نا،
میں بتائیے بندہ کو کیا تھا، میں کہ وہ لانتی دا لانت کھٹی ہے، لیکن تسا قرآن کو جادے سینے نہ لاؤ، تسا قرآن کو جادے پڑھو، تسا قرآن دی عزت کرو تاکہ خدا خوش تھی بے کہ ایک پاسو لانتی ای پہ کریں دن اور بے پاسو میں جنہاں دوتے رحمت پہ فرمینا یہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ مضمون میرا طویل تھی ویسی توڑی محبت ہی حافظ صاحب دی محبت ہے، لیکن میرے چاچا جی عمر دے میں پہن بھائی صاحبی تھے، میں انشاءاللہ انہوں کو روانہ کرنے اللہ تعالیٰ میرے معروضات اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے۔ میں دعائی منگساں، اجازتی منگساں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جتنے ہی محفل جائے بیٹھے سارے کو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما، جیدی خواہشوں کو مکہ المکرمہ دا حج نصیب فرما، مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اسا سارے کو صحت تندرستی دے، رمضان شریف دے روزے سونے طریقے نہ رکھن دی توفیق عطا فرما، نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھن دی توفیق